سب کا رخ اعمال کی طرف پھیر دو کہ اے دنیا کے انسانوں، زندگی مال سے نہیں بنتی، اعمال سے بنتی ہے۔ کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق اعمال سے ہے۔ آج مالدار بننے کا شوق ہے، دیندار بننے کا شوق نہیں ہے۔ حالات کے بننے کا تعلق آدمی کی چیزوں سے نہیں ہے، آدمی کے مال سے نہیں ہے۔ حالات کے بننے کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے، اعمال سے ہے، اعمال سے ہے۔ صحابہ کی جو دوڑ تھی مال کی نہیں تھی، اعمال کی تھی۔ وہ مالدار نہیں بننا چاہتے تھے، دیندار، دین میں آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ غریب غریب صحابہ اکٹھے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ مالدار بھائی ہم سے آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ کیسے کہ نماز پڑھنے میں ہم اور وہ برابر، روزہ رکھنے میں ہم اور وہ برابر، ان کے پاس مال ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غلاموں کو خریدتے ہیں، آزاد کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں۔ مال خرچ کرنے کے عمل میں یہ ہم سے آگے نکل گئے۔ آپ نے اچھا، میں تمہیں ایسا عمل بتلاتا ہوں جو اس عمل کو کرے گا اس سے آگے کوئی نکل ہی نہیں سکے گا۔ وہ کیا؟ فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ جو یہ تسبیح پڑھے گا نا، اتنا اجر کمائے گا اور اتنے درجات حاصل کرے گا کہ اس کے برابر کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، الا یہ کہ وہ بھی کر لے۔ یہ بھی فرما دیں۔ غریب صحابہ بڑے خوش ہو گئے، واہ واہ، ایسا عمل ملا ہے، ہمارے برابر کوئی نہیں پہنچتا ہے۔ نماز پڑھی مسجد میں، بیٹھ گئے، تسبیح شروع کی۔ اب اس زمانے کے جو مالدار تھے ان کو بھی شوق اعمال کا تھا، ان کی بھی حرص اعمال کی تھی، ان کی بھی دوڑ اعمال کی تھی۔ انہیں سارے قصے کا پتہ لگ گیا، وہ بھی بیٹھ گئے، انہوں نے بھی تسبیح شروع کر دی۔ غریب صحابہ پھر پریشان ہو گئے اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کہ اللہ کے رسول، یہ تو مالدار بھائیوں کو پتہ لگ گیا اس تسبیح کا، انہوں نے بھی شروع کر دی، وہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے، ہم تو پھر پیچھے رہ گئے۔ اس پر آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ اس قصے سے کیا سمجھ میں آیا کہ دوڑ کس کی لگی ہوئی تھی؟ بولو بھائی، اعمال کی، مال کی نہیں، اعمال کی۔ فاستبقوا الخیرات، اللہ نے حکم دیا ہے نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے میں آگے بڑھوں، اور آگے بڑھنے کا مصرف کیا ہے؟ اعمال میں، دین کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو باتیں ہیں جس میں ہوں گی وہ سیدھا جنت میں جائے گا، دو باتیں فرمایا، جو دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے اور ان تک پہنچنے کی کوشش کرے، اور جو دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے، فرمایا جس میں یہ دو کام ہوں گے وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ خوبصورت اصول بتایا ہے زندگی گزارنے کا۔ دوڑ لگانی ہے تو دین کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، اعمال میں۔ تو تبلیغ کیا ہے؟ سب کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے، سب کا رخ آخرت کی طرف پھر جائے، اور سب کا رخ اعمال کی طرف پھر جائے کہ اعمال سے زندگی بنتی ہے، مال سے زندگی نہیں بنتی۔ یہ دعوت دی جا رہی ہے، یہ پیغام دلوں میں اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سارا مجمع نیت کرے کہ روزانہ دعوت دینی انشاءاللہ۔ روزانہ کیا کرنا؟ ہاں، مشورہ اصل کام کے لیے، مذاکرے اصل کام کے لیے، انتظامی چیزیں اصل کام کے لیے۔ اصل کام کیا ہے؟ یہ کام یہ ہے پھرنا، نقل و حرکت، گھر گھر جانا، گلی گلی جانا، ہر طبقے تک پہنچنا، ہر شخص تک پہنچنا، جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں، اور پہنچ کر پیار سے، محبت سے، نرمی سے یہ بات سمجھانا کہ اے بھائی ہم سب کس کے محتاج ہیں، ہمارا مطلوب کون ہے، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ اور اصل زندگی بھائی آخرت کی ہے، یہ سب کچھ چھوٹ جانا ہے۔ اور دیکھو بھائی، دنیا اور آخرت جو بنے گی اعمال سے بنے گی، اعمال سے بنے گی۔ اپنے اعمال اچھے بناؤ، اللہ دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے۔
اللہ بنائیں گے، اللہ بنائیں گے۔ وعدے اللہ نے کیے ہیں، اللہ کے وعدے مال پر نہیں ہیں، اعمال پر ہیں۔ کتنی خوبصورت بات فرمائی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ کا وعدہ ہے بڑے تاکید کے ساتھ، ہم ضرور بھی ضرور حیات طیبہ، خوشگوار زندگی، بہترین زندگی، خوشیوں سے بھری ہوئی زندگی دیں گے۔ تم کیا کرو؟ مال کماؤ، چیزیں لو، ڈگریاں بناؤ، عہدے لو، گاڑیاں، نہیں، کیا تم اپنے ایمان کو اچھا بناؤ، تم اپنے اعمال کو اچھا بناؤ تو اللہ فرماتے ہیں حیات طیبہ ہم تمہیں عطا کر دیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کر لے گا یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے کاموں میں آسانی کا معاملہ کر دیں گے، وہ کام آسان ہو جائیں گے، گناہوں سے بچو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں، کام اللہ بنائے گا۔ کیا کرو؟ اپنے اعمال اچھے بناؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہانی سنانے نہیں آئے، آپ نے اگر قصہ سنایا تو کوئی پیغام دیا ہے، کوئی سبق دیا ہے۔ اللہ کے نبی قصہ سنا رہے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک آدمی جا رہا ہے، بادل آیا اور بادل میں سے آواز آئی فلاں آدمی کے باغ کو پانی پہنچاؤ۔ بادل میں سے آواز، کوئی عقل کی بات تو نہیں ہے نا، بادل میں سے آواز آ رہی فلاں آدمی کے باغ کو پانی پہنچاؤ۔ پھر پانی برسا، ایک نالے میں چل پڑا، یہ آگے گیا، دیکھا تو ایک آدمی کھیت میں پانی لگا رہا ہے۔ ارے بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو بادلوں میں سے سنا تھا۔ انہوں نے کہا بھائی سیدھی سیدھی بات بتاؤ، تمہارا عمل کیا ہے؟ میں نے تمہارا نام بادلوں سے سنا ہے، تمہارا نام لے کر کہا گیا تمہارے باغ کو پانی پہنچایا جائے۔ انہوں نے کہا میں اپنی آمدنی کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ زمین پہ خرچ کر دیتا ہوں، ایک حصہ گھر والوں پہ خرچ کرتا ہوں، اور آمدنی کا تیسرا حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ اس عمل کی برکت ہے، اللہ نے بادلوں کو مسخر کر دیا۔ آج لوگ اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں اپنی عقل سے، اپنے تجربے سے، اپنی محنت سے، اپنے تعلقات سے، حکومتوں کے زور سے۔ نہیں، یہ مسئلے حل نہیں ہونے۔ جسے سورج طلوع کرنا یہ اللہ کا نظام ہے، کسی کا کوئی دخل نہیں۔ سورج کا غروب ہونا یہ اللہ کا نظام ہے، کسی کا کوئی دخل نہیں۔ ہواؤں کا چلانا، گرمی سردی کا لانا یہ اللہ کا نظام ہے، کسی طرح حالات کا بنانا بگاڑنا اللہ کا نظام ہے۔ خوشیاں پریشانیاں اللہ کا نظام ہے، عزت اور ذلت اللہ کا نظام ہے، امن ہوگا فساد ہوگا یہ اللہ کا نظام ہے، کسی کا کوئی دخل نہیں۔ کوئی حکومت سے مطالبہ نہیں کرتا کہ حکومت کو چاہیے کہ ملک سے گرمی ختم کرے، کیونکہ سب سمجھتے کہ یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ یہ جاہل ہیں جو حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ ملک میں امن قائم کرے، حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی ختم کرے، حکومت کو چاہیے کہ حالات صحیح کرے۔ او بھائی یہ اوپر کا نظام ہے، کوئی حکومت سے مطالبہ نہیں کرتا کہ حکومت کو چاہیے کہ دن لمبا کر دے، رات چھوٹی کر دے، رات لمبی کر دے، دن چھوٹا کر دے، سب مانتے ہیں یہ اللہ کا نظام ہے۔ او میرے بھائی اسی طرح حالات کا بنانا بگاڑنا اللہ کا نظام ہے۔ خوشیاں پریشانیاں اوپر سے ہیں، امن فساد کا نظام اوپر سے چلتا ہے، اور اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ اعمال دیکھتے ہیں۔ اپنے اعمال کو اچھا بناؤ، حالات اللہ اچھے بنائیں گے، حالات اللہ اچھے بنائیں گے۔ جب اعمال بگڑیں گے تو حالات بگڑ جائیں گے۔ ایک صحابی آئے، عرض کیا حضور میرا کسی کا مال سمندر کے کنارے رکھا تھا، پانی کی لہریں آئیں، سامان بہا کر لے گئیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جو مال بھی ضائع ہوتا ہے خشکی میں یا تری میں وہ زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے، یہ زکوٰۃ نہیں دی ہوگی۔ یہ رحیم یار خان کا علاقہ نا، یہ کپاس کا علاقہ ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ مولوی صاحب ایسی سونڈی آئی ہے کہ سپرے اثر نہیں کرتی، ہماری لاکھوں کی فصل تباہ ہو گئی۔ اس سے پوچھا چودھری صاحب آپ عشر ادا کرتے ہو؟ عشر ادا کرتے ہو؟ کہنے لگا عشر کیا ہوتا ہے؟ پھر سونڈی آئے گی اور کیا ہوگا؟ یہ اللہ کے نظام سے ٹکر لی ہے۔ جب زکوٰۃ نہیں دیں گے حالات بگڑیں گے۔
جب اللہ کی نافرمانی کریں گے پریشانیاں آئیں گی. جب آگ میں ہاتھ ڈالے گا تو ہاتھ جلے گا نا. اب آگ بجھانے کے لیے کوئی پٹرول چھڑک رہا ہو، کتنی بڑی جہالت ہے. لوگ پریشانیوں سے نکلنے کے لیے اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی، سب کا رخ اللہ کی طرف پھرے، آخرت کی طرف پھرے، اعمال کی طرف پھرے. جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. جزاک اللہ.